Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. رب اشرح li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today inshallah we begin with 31st session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کل ہم لوگوں نے سٹاپ کیا تھا جہاں پر الگ الگ پنشمنٹس یا الگ الگ ڈیسیجنز لیے گئے تھے کیپٹیوز کے بارے میں. جو پرزنر آف وارز تھے ان کے بارے میں الگ الگ ڈیسیجن لیے گئے تھے, اور ہم نے 2 قرآنک ورسز بھی ڈسکس کیے تھے جو کہ ان ریلیشن ٹو دا معاملہ آف دس پرزنرز آف وارز کے بارے میں تھا. Going forward, the ransom amount for each prisoner ranged from 1,000 to 4,000 dirhams according to the financial capacity of the captives. Another form of ransom was of an educational type. Since most of the people of Makkah, unlike those of Medina, were literate, so each prisoner who was able to make payment of the ransom was entrusted with teaching, reading and writing to 10 children. اب ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو رینسم اماؤنٹ جن کے لیے پے کرنا تھا, جن کے ایگزیکیوشن کا والا ڈیسیجن نہیں لیا گیا تھا, جن کے لیے رینسم کا ارادہ کیا گیا تھا, ان کے لیے اماؤنٹ جو انہوں نے فکس کیا تھا وہ تھا 1000 to 4000 درہمس, ڈیپینڈنگ کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے. جیسی ان کی فائنینشیل استطاعت تھی اس کے مطابق 1000 سے لے کر 4000 درہمس تک کا اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا. دوسرا یہ تھا, دوسری رینسم اس طریقے کی تھی جو ایجوکیشنل ٹائپ تھی, کیونکہ جو مکہ کے تھے, جو مکہ کے جو لوگ تھے مدینہ کی طرح وہ نہیں تھے, کیا کہتے ہیں, لٹریٹ نہیں تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ کو ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ ٹیچنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے 10 بچوں کو کرائیں گے. یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو, فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ گیونگ یو, دے ور گڈ ان عربک, دے ور گڈ, آپ کو پتا ہے ان لوگوں کی پوئٹری لٹریچر وغیرہ بہت اچھی تھی. اور مدینہ جو تھا وہ نیو مسلمس تھے, ان لوگ تھوڑا سا اس چیز میں نئے نئے تھے, رائٹ. دو آف کورس اسلام کے معاملے میں مدینہ کا جو ایمان کا لیول تھا لوگوں کا وہ پریٹی ہائی تھا, لیکن ایجوکیشن اور لٹریسی کے حساب سے جو ہے نا مکہ والے جو تھے ان کو پھر اگر وہ پیسے نہیں دے پا رہے, رینسم نہیں دے پا رہے, اور اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر کیا کریں گے, وہ 10 بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. ٹھیک ہے. Once the group of children had become proficient enough, the instructor would be set free. جیسے ہی وہ 10 بچوں کو پڑھائی کا ذمہ داری انہوں نے لی ہے, جیسے ہی ان کو لرننگ, ریڈنگ, رائٹنگ سکھانا ان کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیپٹیو جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے. دس از ایجوکیشنل ٹائپ آف رینسم. ٹھیک ہے. Once the group of children had become proficient enough, the instructor would be set free. Another group of prisoners was released without ransom on grounds of their poor condition. اور اس کے بعد تھرڈ لیول کیا تھا, تھرڈ لیول یہ تھا کہ جو نہایت ہی غریب ہے, نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے, تو ان کو ایسے ہی پور کنڈیشن کے گراؤنڈز پہ ان کو چھوڑ دیا تھا, ان پہ رحم کر دیا گیا تھا. زینب رضی اللہ عنہ, the daughter of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, paid the ransom of her husband Abu al-As with a necklace. جب ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی کی تھی تو اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھا تھا, ابو العاص اور زینب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا. وہ نیکلس جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گفٹ کیا تھا, تو بہت ایموشنل انسیڈنٹ تھا وہ, بیکاز واٹ ہیڈ ہیپن, آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیلنگ یا محبت ٹورڈز خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی, تو اب یہ جو زینب رضی اللہ عنہ کے جو ہسبینڈ ہے, ہی واز آلسو ٹیکن ایز اے پرزنر آف وار, کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. دو ہی واز اے ویری گڈ ہسبینڈ, ہی واز اے ویری گڈ نیچر پرسن, بہت نوبل کیریکٹر تھے, بٹ اس وقت وہ جنگ بدر تک وہ مسلم نہیں ہوئے تھے. تو جب یہ ان کو بھی ایز اے پرزنر آف وار لے لیا گیا تھا نا, تو ان کی رینسم پے کرنے کے لیے زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا جو وہ نیکلس جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی شادی کے وقت گفٹ کیا تھا وہ دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب نیکلس آیا تو ہی کرائیڈ الاٹ, یا ہی ریممبرڈ خدیجہ رضی اللہ عنہ دیٹ ٹائم. سو اینی ویز زینب رضی اللہ عنہ نے ایز اے رینسم نیکلس بھیجا اپنے ہسبینڈ ابو العاص کی چھڑوانے کے لیے. The Muslims released her prisoner and returned the necklace to her as a show of respect to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ابھی جو یہ اپنے مسلمس تھے جو مدینہ کے جو انچارج تھے اینڈ جو آرمی والے تھے جو صحاباز تھے انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, دوسرا وہ نیکلس خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے, تو ان لوگوں کے بھی دل میں آف کورس بہت فیلنگز اور بہت رحمت موجود تھی, بہت رحم موجود تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ابو العاص کو ریلیز بھی کر دیا اور جو نیکلس ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا. However, they freed him on condition that he would permit Zainab to migrate to Medina, which he did. اب ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی, یعنی آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ حکمت والے اور سمجھدار تھے. انہوں نے کنڈیشن کیا رکھی کہ آپ جو زینب رضی اللہ عنہا جو مکہ میں ہیں ان کو ہجرت کرا کے مدینے میں لے آئیں گے, تو اس سے کتنی فیملی کی ری یونین ہو جائے گا نا. بیٹی جو ہے وہ اپنے والد سے ملے گی, بیٹی جو ہے وہ وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے ملے گی, تو اٹ ول بی اے گڈ فیملی ری یونین. ایٹ دا سیم ٹائم ابو العاص کو بھی دین کا دعویٰ جو ہے وہ اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے, اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی he can also become Muslim. Among the captives was Suhail bin Amr, who was an eloquent orator of poetry. Umar suggested that his front teeth be pulled out so as to handicap him from speaking. However, the Prophet dismissed his suggestion for fear that the Quraysh would seek a similar revenge, and also out of the fear of Allah Azza wa Jal's wrath on the day of resurrection. ابھی بندیوں میں among the prisoners of war ایک بندہ تھا جس کا نام سہیل بن عمر ہے. ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. ویسے وہ ہے نا بہت eloquent poet تھے اور بہت اچھی طرح سے he was a good speaker, بہت اچھے اسپیچز دیتے تھے, بہت اچھی طرح سے پوئٹریز پڑھتے تھے, تو ان کی اس میں مہارت تھی. اب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سجیسٹ کیا کہ وہ بھی پرزنر آف وار ہے آف کورس, سہیل بن عمر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے جو آگے کے تیت ہیں نا وہ پل کر دیتے ہیں. وہ پل کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کی وہ ہینڈی کیپ ہو جائیں گے, وہ بول نہیں پائیں گے. بیکاز آپ سمجھے ہمارے سبحان اللہ جو ہماری فزیولوجی اور اینیٹمی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک امپورٹنس ہوتا ہے. مثلا ہمارے دانت, ہماری جو لائن, ہماری ٹنگ, ہمارے لپس, یہ سب اگر شیپ میں ہیں, پراپر ہیں, انٹیکٹ ہیں, تو ہم ایک بیوٹیفل اسپیچ بولنے لائق ہیں. اگر انعوذ باللہ ایک بھی چیز اوپر نیچے ہو جائے, ہاں ایک بھی مسل, ایک بھی رگ آپ کی کام نہ کریں, تو آپ اچھی طرح سے بولنے لائق نہیں رہتے, آپ ڈیزیبل ہو جاتے ہو, آپ انکیپیبل ہو جاتے ہو, رائٹ. سو اگر ان کے دانت نکال دیے جائیں گے تو ان کی اسپیچ جو ہے وہ ویسی کلیئر نہیں ہوگی. بیکاز کافی سارے ہمارے جو آرٹیکولیشن ہے نا جس کو مخارج کہتے ہیں, وہ دانتوں کو اوپر زبان لگ رہی ہے, دانتوں کے اینڈ پہ زبان لگ رہی ہے, اندر ہم اپنی ٹنگ کو اوپر نیچے فلکچویٹ کرتے ہیں. سو وین وی آر ڈوئنگ آل دس, دیٹ از دا ٹائم ہماری یہ بیوٹیفل آرٹیکولیشن یا بیوٹیفل ورڈز ہمارے باہر آتے ہیں. بٹ اگر اس میں سے ایک بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے یا اس کا الائنمنٹ اگر ٹھیک نہ ہو تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور گڈ اسپیچز, رائٹ. تو اس طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سزا اس کے لیے بہت بیسٹ ہوگی. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی سمجھو ہاتھوں کی مہارت رکھتا ہو, مثلا somebody is good in writing, تو اس کو کہہ دے بھائی اس کی فنگر, اس کا تھم کاٹ دو, he will not be able to pick the pen. So similarly اس کی جو پرٹیکولر ایک کمزوری ہے یا اس کی جو خاصیت ہے اس کو اٹیک کیا جائے تو he will become disabled, something like that. So نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ 2-3 reasons. One is انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو قریش جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بدلہ لیں گے اور وہ بھی پھر اسی طریقے کا ملتا جلتا بدلہ لیں گے, تو یہ بہت ہارش ہو جائے گا ہمارے لیے, which is not nice. Secondly, he said ان کو اللہ عز و جل کا بھی ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ shouldn't feel کہ ہم لوگ جو ہیں حاوی ہو کے ہم ظلم کر رہے ہیں, بہت عجیب عجیب قسم کے ظلم کر رہے ہیں. So that's why mutilation was definitely not his idea. In fact میں کوئکلی آپ کے سامنے وہ والے پوائنٹس بھی ریڈ کرنا چاہتی ہوں جو بک میں نہیں ہے, بٹ جسٹ ایز اے ریمائنڈر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کے وار کیا ہوتے تھے. رولز کے وار ان کے ساتھ ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا ڈونٹ کل وومن, چلڈرن اینڈ بیبیز, کہ عورتوں کو, بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو, بیبیز کو کل نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ٹریز کو کٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ہولی پلیسز کو ڈسٹروائے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ڈونٹ میوٹیلیٹ دا باڈیز, یعنی جسم کے اعضاء کو کاٹنا نہیں ہے. اوکے, اس کے بعد ڈونٹ مسٹریٹ دا پرزنرز, جتنے پرزنر آف وار ہیں ان کو ساتھ مسٹریٹ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ڈونٹ فورس پیپل ٹو ریورٹ ٹو اسلام, یعنی آپ ان کو زبردستی, کیونکہ اب یہ آپ کے انڈر ہیں تو آپ ان کے اوپر حاوی ہو کے ان کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کریں گے. اور 7th پوائنٹ ہے کہ گارڈنز جو نیچر ہوتا تھا اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا ہے. سو آپ دیکھیں کہ وار کی بات ہو رہی, جنگ کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اندر بھی اتنے خوبصورت رولز ہیں جو کہ انسانیت
کو دھکا نہیں پہنچا رہے, جو کہ قدرت کی, اللہ کی قدرت, اللہ کی خلقت کو دھکا نہیں پہنچا رہے. اس رولز کے حساب سے وار اور پرزنرز آف وار کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. تو سبحان اللہ, دس از آور پروفٹ, دس از آور ریلیجن, دس از آور اسلام, سبحان اللہ. تو اسی لیے انہوں نے وہ میوٹیلیشن کو اگری نہیں کیا. Sa'ad bin an-Numan, who had been detained in Makkah while performing Umrah by Abu Sufyan, was released in exchange of Abu Sufyan's sons Amr. ابھی سعد بن النعمان جو مکہ میں ڈیٹین کر دیے گئے تھے, مثلاً مکنز نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. ہی واز اے بلیونگ مسلم. جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کو پکڑ لیا تھا. تو ابو سفیان کے ساتھ ان کا ایکسچینج ہوا. انہوں نے کہا ہم ابو سفیان کو ریلیز کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ سعد بن النعمان کو ریلیز کرو. تو یہ ایکسچینج بھی ہوا تھا. اب یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ کیا کیا معاملہ ہوئے تھے پرزنرز آف وار کے ساتھ. The Battle of Badr in the Quranic context. The chapter of Al-Anfal, Spoils of War, was revealed on the occasion of the Battle of Badr on the 17th of Ramadan in 2nd after Hijri. It constituted a unique divine commentary on this battle. قرآن کے اندر ہم لوگوں کو اس کا قصہ کہاں ملتا ہے؟ الانفال کے اندر. اوکے, اس میں ہمیں پوری ڈیٹیلز ملتی ہیں. اور وہ کب ریلیز ہوئی تھی, کب نازل ہوئی تھی؟ 17 آف رمضان کو, 2nd ہجری, after ہجری. Allah the All High in this chapter draws on major issues relating to the entire process of Islamization. Allah draws the attention of the Muslims to the remaining moral shortcomings within their character. He wants them to build a united and purified society. He tells them about the invisible help he sent down for his obedient servants in order for them to accomplish their noble objectives. He wants the Muslims to rid themselves of any characteristic of arrogance or pride that might creep inside them. He wants them to turn to him for help in obedience to him and his messenger. اللہ عز و جل کیا کریں اس سورہ انفال کے اندر, what were the main aspects. پوری انٹائر پروسیس آف اسلامائزیشن, یعنی بیکاز آپ دیکھیں یہ پہلی جنگ ہے اور اس میں ہم لوگوں کو اپنا اسٹیبلش کرنا ہے, ہمیں اپنی طاقت, ہمیں اپنی پاور, ہمیں اپنا قانون, ہمیں اپنا ایک سویلین اسٹرکچر جو ہے وہ بتانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا اٹینشن جو ہے اس پر ڈرا کیا ہوا تھا, اور ایک یونائٹڈ پیوریفائڈ سوسائٹی بنانی تھی جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. اور وہ اپنی مدد بھی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو سپورٹ یو. تو جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا آنا اور ہیلپ کرنا, اور چھوٹی تعداد والے مسلمان ود دی ہیلپ آف اللہ ایک بھاری تعداد آف مکنز کے اوپر حاوی ہونا, تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کا نوبل آبجیکٹو تھا کہ وہ بتا سکیں کہ آپ اگر دین اسلام کو فالو کرتے ہو, آپ اگر دین اسلام کے اوپر اپنی نیشن کو اریکٹ کرتے ہو اور اپنے آپ کو ساری شرک اور دوسری نجاست سے پاک کرتے ہو, تو پھر آپ کو اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ ایک اسٹرانگ اینڈ ویری پاورفل کلین اسلامک سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوتے ہو. اور وہ ڈیفینیٹلی یعنی یہ جو جنگ بدر تھی نا, یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی, یہ بہت ساری چیزوں کی علامات تھی کہ اگر آپ یہ چیزیں, یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں دو پارٹیز تھی, ایک پارٹی کے اندر کیا تھا, عقیدہ توحید تھا, ایک پارٹی کے اندر کیا تھا, تکبر تھا. تو اگر آپ اپنے آپ کو تکبر, انا, یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نجات دلاتے ہو اور اللہ کی فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہو, تو آپ کے لیے کیا ہے, فلاح ہی فلاح ہے. You will have success, you will have victory, no matter how much stronger your enemy is. لیکن اگر یہ چند چیزیں آپ کے پاس ہیں تو انشاءاللہ تعالی there is no looking back. ایک بہت بیوٹیفل لائف سکسیس فارمولا ہم کو یہاں پر ملتا ہے کہ عقیدہ توحید, اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک اور بدعت, ہر قسم کی انا, ہر قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو اگر ہم نے پاک کیا اور ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کیا اور ہم نے نبی کی اطاعت کی, تو ہمارے لیے کیا ہے, اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد یعنی کامیابی. سبحان اللہ. Afterwards, he describes the noble objectives for which the messenger launched that battle and directs them to the merits and qualities which brought about the great victory. اس کے بعد یہ نوبل آبجیکٹو کے بعد, یعنی جو مین مقصد تھا یہ جنگ کرنے کا, اس کے بعد اس چیز کے اوپر ان کا دھیان ڈالا جا رہا ہے کہ کیا کیا کوالٹیز ہم کو اپنے میں اور بڑھانی ہے اور اس کوالٹیز کو لے کر آگے چلنا ہے, کیونکہ یہ تو صرف ایک پہلا قدم ہے. یعنی دس جنگ واز اونلی دا فرسٹ اسٹیپ, اصل کام ابھی آگے اور باقی ہے. The polytheists, hypocrites, Jews and prisoners of the war are also mentioned and admonished to surrender the truth and adhere only to it. مشرک, منافق, یہود اور یہ جو پرزنر آف وار تھے, ان کے بارے میں بھی مینشن ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, کتنا بھی چالاک ہو, کتنا بھی ایکسپرٹ ٹرینڈ ہو,
لیکن سچائی کے آگے ان کو جھکنا ہی پڑا, حق کے آگے ان کی ہار ہوئی. تو سچ کس کی جیت, کس کی؟ حق کی, اور باطل جو ہے وہ چور چور ہو گیا. Resolution is given to the question pertaining to the spoils of war and the principles of basics which are relevant to this issue are clarified. مال غنیمت کو لے کر, دوسری چیزوں کو, معاملوں کو لے کر کلیرٹی آئی, کیونکہ بہت سارے مدعے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پڑھا تھا کل اور پریویس سیشن میں کہ ود ان دا مسلمز آرمی تین ڈفرینٹ اوپینینز ہو گئے تھے کہ مال غنیمت کیا وہ لوگوں کا حق ہے جنہوں نے مال غنیمت کو کلیکٹ کیا, یا وہ لوگوں کا حق زیادہ ہے جو دشمنوں کے پیچھے بھاگے, یا وہ لوگوں کا حق زیادہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی گارڈز بنے ہوئے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ کیفیت ہو رہی تھی, کس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر ایشوز کریٹ ہو رہے تھے, تھوڑے سے کانفلکٹس کریٹ ہو رہے تھے, اور کیسے اللہ عز و جل کی وحی نازل ہو کے ہر چیز کا معاملہ جو ہے وہ سالو کیا جا رہا تھا ایک بہت عدل کے حساب سے, ایک بہت فیئر اینڈ ایکول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ کیریڈ آؤٹ دا ٹاسک efficiently and effectively. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا نارمل سچویشنز یا نارمل سینیریو میں شاید بہت اچھا عدل کر پاتے ہیں اور بہت اپنا کمپوزڈ رہتے ہیں اور بہت سمجھداری سے ڈیسیجن لیتے ہیں, لیکن جب کبھی کوئی کانفلکٹ رائز ہو جاتی ہے یا کوئی سچویشن اور سرکمسٹانسز اس طریقے کے آتے ہیں کہ کوئی گہما گہمی آتی ہے. فار ایگزامپل ایک شاطر سیلر ہے, جب پانی بہت کام ہے تو وہ بہت خوبصورتی سے اپنی شپ کو سیل کر رہا ہے, لیکن وہ سیلر کی جو ٹیسٹ ہے نا ایکسپرٹیز کی وہ کب آتی ہے؟ جب سٹارم آتا ہے, جب طوفان آتا ہے, اور طوفان کے اندر وہ کیسے اپنی کشتی کو سنبھالتا ہے, تب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سملرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹرامیٹک اور یہ کیوٹک اور یہ کانفلکٹ والے سچویشن میں کس طریقے کے ڈیسیجن لیتے تھے, کس طریقے سے سب کو راضی کر کے ہاؤ ہی یوز ٹو فالو دا کمانڈز آف اللہ عز و جل, یہ تھی ان کی کامیابی اور یہ تھی ان کی ایکسپرٹیز. سو سبحان اللہ, دا لیسن فار اس از اگین کمنگ ویری کلیئر کہ ہم جو ہے نارمل سیناریو میں تو بہت اچھے بلیور ہے, بہت اچھے مسلم ہے, بہت اچھا ہمارا اخلاق ہے, لیکن جہاں کہیں کوئی مال کی یا اپنی اولاد کی یا کوئی دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے, تب ہمارا طرز عمل کیا ہے وہ ہماری اصل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو the real sailor is tested not at the time when the sea is calm but at the time when there is a storm. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو پھر وہ ٹراما, وہ کرائسس, وہ ایمرجنسی, وہ کنٹینجنسی اور وہ طوفان کے لیے پریپیئر کریں کہ اس وقت میں اپنے دین کو اپلائی کرنے لائق رہوں یا رب. Laws and rules pertinent to war and peace are legalized and codified, especially at the advanced stage of the Islamic action. Allah Azza wa Jal wanted the Muslims to observe ethics of war that were dissimilar to those practiced during the pre-Islamic period, as the Muslims are considered to have surpassed others in ethics, values, and ideals. Allah Azza wa Jal wants to impress on the world that Islam is not a mere theoretical code of life, but it is based on practical principles that cultivate the mind and provide a way of life. In this context, he established both inter and intra relations. اب لا میں نے آپ کو وہ 7 پوائنٹس بتائے کہ کون سے لاز تھے ڈیورنگ دا وار. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لاز جو کہ وار اور پیس کے کنٹیکسٹ میں ہیں. یعنی ہر ایک سٹیج پہ آپ کی جب ایک اسلامک نیشن کی تیاری ہو رہی ہے, آپ ایک سول گورنمنٹ بنا رہے ہیں فار ایگزامپل, اور وار کو ریلیٹڈ اور پیس کو ریلیٹڈ آپ ابھی کوڈ آف کنڈکٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کی جا رہی تھی. یعنی دھیرے دھیرے جیسے جیسے جو مرحلے کراس ہوتے جا رہے تھے اس کو ڈاکیومنٹ کر کے اس کو فریز کیا جا رہا تھا, اور ایک ایسا فارمولا بنایا جا رہا تھا جس میں اسلامک ایتھکس جو ہیں, اسلامک رولز جو ہیں وہ فالو کیے جائیں, ایک آئیڈیل سچویشن فالو کی جائے جو کہ بہت انسانیت کے لیے بھی آسان ہو اور فیئر ہو اور ایز پر اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ہو. اور اس میں یہ تھا کہ اللہ عز و جل کو جو ہے نا پوری دنیا کو دکھانا تھا, امپریس کرنا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ صرف ایک تھیوریٹیکل کوڈ نہیں ہے, کہ صرف ایک کتابی چیز نہیں ہے, کہ صرف ایک سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز بکس میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک پریکٹیکل پرنسپل ہے. یعنی جس کو آپ جو یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا, قرآن جو ہے یہ کوئی صرف پڑھ کے بند کر کے اوپر رکھنے والی چیز نہیں ہے, یہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ مینول ہے کہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے جئیں گے, آپ اپنی دنیا کو کیسے لیڈ کریں گے, آپ اپنے معاملات کو کیسے سالو کریں گے. یہ کتاب سب سے زیادہ کامن آپ کی لائف میں ہونا چاہیے کہ ہر مدعا, ہر ایشو, ہر معاملات, ہر مسئلے پر آپ کو اس میں سے حل ملنا چاہیے. اس طریقے کی یہ بک ہے, یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل پرنسپلز ہیں, اور یہ آپ کی لائف کو گائیڈ کرنی چاہیے. یہ ہے آپ کا مینول آف لائف, یہ آپ کو ہدایت دے گی,
ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے. یہ آپ کو پورے رولز اور ریگولیشن سمجھائے گی. یہ بتائے گی کہ آپ کی زندگی میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور کیا مباح ہے اور کیا مکروہ ہے اور کیا مستحب ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرے گی آپ کو, کون سی ایسی چیزیں جو اللہ سے دور کرے گی آپ کو. یہ آپ کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو اسی طریقے سے اللہ وانٹڈ ٹو شو دا انٹائر ورلڈ کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے تھیوریٹیکل کوڈ بٹ آلسو پریکٹیکل پرنسپلس جو آپ کے مائنڈ اور وے آف لائف کو کلٹیویٹ کرے گا, بہتر کرے گا. اور کیونکہ دیکھیں ابھی فار ایگزامپل اللہ از our خالق مالک مدبر, رائٹ, ہی از دا ون ہو کریٹڈ us. تو ہی نوز دا مشینری. اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری جسمانی غذا کیا ہے, ہماری روحانی غذا کیا ہے, ہمیں کیا کب چاہیے, ہمارے لیے کیا نیسیسٹیز ہے اور کیا لگژریز ہے. ہی نوز ایگزیکٹلی کہ واٹ ڈو وی نیڈ. تو اگر ہم ہمارے کریٹر کا مینول فالو کریں گے تو ہمارے لیے بہتر فنکشننگ ہوگی. He established both inter and intra relations and not only within our circle, یعنی صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں but Muslims with the other communities as well, not only in Medina but outside Medina as well, as a whole, as a global scenario. تو سب طرف سے کنیکٹیوٹی, مثلا horizontal and vertical, ٹھیک ہے, ہر جگہ سے کنیکٹیوٹی آپ کی کیسی ہونی چاہیے. اور دھیرے 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 وہ دائرہ جیسے باہر جا رہا ہے. پہلے آپ ود ان یور کمیونٹی, اس کے بعد یو گو ٹو دا اسٹیٹ لیول, اس کے بعد یو گو ٹو دا نیشنل لیول, اس کے بعد یو گو ٹو دا انٹرنیشنل لیول. تو اس طریقے سے وہ دائرہ بنتے جائے گا. The fast of Ramadan was made obligatory in the year 2nd after Hijri. At this time, zakat, alms tax, poor due was also imposed on the Muslims in order to lessen the financial burden of the needy immigrants. اب یہ دوسرا سال آفٹر ہجرت رمضان کو جو ہے فرد کا آرڈر آ گیا, اٹ واز میڈ obligatory. اور اسی ٹائم پر جو ہے زکوٰۃ کا بھی رول لاگو کیا گیا تھا. اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ جو مہاجر ہیں ان کے فائنینشیل برڈنس کو ایز کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کنٹری میں اپنی کنٹری نہیں یعنی اپنا جو وہ تھا مکہ جو تھا وہ جگہ پہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے اپنا فائنینشیل جتنا بھی تھا وہ سب اپنے مال, اپنی اسٹیبلٹی, اپنا اسیٹس جو تھے وہ انہوں نے چھوڑ کر آئے تھے. اور جب وہ ادھر آئے تھے صرف دین کے لیے, صرف اپنی اسلام کے لیے, تو ان کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی ویسی پہلے جیسی نہیں تھی. تو اس لیے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں برڈنس تھا. اور اس برڈن کو ایز کرنے کے لیے پھر اللہ عز و جل نے کیا مہربانی کی, اللہ عز و جل نے ان کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کیا تاکہ وہ فائنینشیل برڈن ان کا ایز ہو سکے. Directly after the manifest victory at Badr, a wonderful and striking event was established. The Eid, the festival of the fast breaking, it was the finest display ever witnessed of Muslims, where they left their houses praying, acclaiming Allah's name and speaking His praise at the top of their voices in recognition of His favor and grace and for the support He rendered on them. It was through this support that the forces of truth overpowered the forces of evil. الحمدللہ بدر کی کامیابی کے بعد جب یہ عید الفطر آئی, بہت زبردست ایک تو خوشی کا ماحول, اور یہ جو نئے نئے رولز اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہوئے تھے جو کہ انسان کے لیے خاص طور سے مہاجر کے لیے بہت آسانی کا باعث بن گیا تھا, تو ایک الگ قسم کا ماحول تھا. اور لوگ جو ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھتے ہیں رمضان کا ماحول کس طریقے کا ہوتا ہے, سبحان اللہ, تو خوب عبادت ہو رہی ہے اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں اور سب جو ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور بہت خوش تھے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اللہ عز و جل کے سپورٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ دشمنوں کے اوپر حاوی ہوئے تھے, سبحان اللہ. اس کے ریفرنس میں ایک آیا ہے سورہ نمبر 8 ورس نمبر 26. And remember when you were few and were reckoned weak in the land and were afraid that man might kidnap you. But he provided a safe place for you, strengthened you with his help, and provided you with good things so that you might be grateful. Military activities between Badr and Uhud. The Battle of Badr was the first armed encounter between the Muslims and the Quraysh. It was in fact a decisive battle that gave the Muslims a historic victory, which was acknowledged by all the Arabs and dealt a severe blow to the religious and economic interest of the polytheists. The Jews also regarded each Islamic victory as a severe blow to their religio-economic entity. Both groups were burning with rage and fury because the Muslims had achieved a great victory. جو جنگ بدر تھی وہ ایک فرسٹ آرمڈ انکاؤنٹر تھا مسلمز اور قریش کے بیچ میں,
اور فرسٹ ڈیسائسو بیٹل تھا, یعنی پراپر ڈیسائیڈ کر کے ڈیسیجن لے کے یہ مسلم اور قریش کے بیچ میں ایک بیٹل تھا جس میں ان کو ایک ایتہاسک جیت ملی تھی, اوکے, جو عربز نے اکنالج کیا, اور ان کو بہت بڑا دھکا پہنچا مذہبی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی, اور وہ اپنی اس بدلے کی آگ میں جل رہے تھے, بہت جل رہے تھے, بہت غصے میں تھے مسلمز کے بارے میں. اس کے ریلیٹڈ آیا ہے سورہ نمبر 5 ورس 82, Verily you will find the strongest among men in enmity to the believers, Muslims, the Jews and al-Mushrikun, polytheists, pagans, idolaters and disbelievers. A third group that compromised of the hypocrites who falsely professed Islam were much more infuriated. The leader of the hypocrites was Abdullah bin Ubay. Another group comprised of the Bedouins who lived in tents that were pitched within the vicinity of Medina, whose livelihood depended on plundering and looting. ایک تیسرا گروپ تھا جو منافق کا تھا, جنہوں نے کہا کہ وہ مسلم ہیں. آپ کو پتا ہے منافق کی صفت, لیکن وہ ظاہری طور پہ مسلم اپنے آپ کو بتاتے تھے, لیکن اندر طور سے وہ مسلمان نہیں تھے. اور ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی, یہ تھا منافق کا. تو یہ جو ایک اور ایک گروپ تھا بدون کا, وہ ٹینٹس میں رہتے تھے اور مدینہ کے علاقوں میں ہی رہتے تھے, جو یہ بدوس تھے. اور ان کا جو لائیولی ہوڈ تھا وہ کیا تھا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. They were totally different to the fundamental question of belief and disbelief. Their concern resulted from the fear of losing their means of financial assistance in case of powerful Muslim state rose in Medina, which would place an end to their practices of plundering. It is for this reason that they maintained a grudge against Islam, the Muslims and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ جو دوسرا ایک گروپ تھا بدوؤں کا, ان کا جو کام تھا یہ لوٹ پاٹ کرتے تھے اور تھوڑے اس طریقے کے خرافات کرتے تھے, اور یہ ود ان دا مدینہ کی باؤنڈریز کے اندر ہی رہتے تھے, ٹینٹس میں رہتے تھے. تو ان کو جو تھا, ان کا مسئلہ کیا تھا, ان کا کوئی بلیف یا کوئی ڈس بلیف کا معاملہ نہیں تھا, یعنی ریلیجن ایمان کے ریلیٹڈ اس کا کوئی پنگا نہیں تھا. ان کا پنگا تھا کہ یہ جو ان کی مالی لائیولیہوڈ ہے نا, جیسے یہ لوٹ کرتے ہیں, یہ خرافات کرتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ اگر مدینہ میں مسلمز پاورفل ہو گئے تو ان کی یہ ایکٹیویٹیز کو روک دیا جائے گا. بیکاز جب ایک اسلامک اسٹیٹ فالو کرایا جاتا ہے, اس کے اندر بہت کلیئر انڈیکیشن دی جاتی ہے کہ لوگوں کو, ان کے مال کو اس طریقے سے ہارم نہیں پہنچایا جائے گا, لوگوں کو اس طریقے کی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. تو اس وجہ سے جتنے بھی یہ غلط کام والے لوگ ہوتے ہیں نا, پھر وہ گھبرانے لگتے ہیں کہ اب اگر یہاں پر یہ رول لاگو ہو گیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے یہ بہت پریشان تھے, اور ان کے دل میں بہت زیادہ کھندک تھی, بہت زیادہ کھنس تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. تو اب آپ سوچیں, ایک طرف یہ منافق ہے جو کہ آلریڈی مسلم اور اسلام کے دشمن ہیں, دوسری طرف یہ ہیں یہ بدو جن کی لوٹ پاٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور ان کے غلط کام جو ہے وہ روک دیے جائیں گے. تو یہ دو اینٹی پارٹیز یہاں پر موجود ہیں. تو ابھی ٹوٹلی جو ہے 4 قسم کے لوگ جو ہیں, 4 قسم کے ڈفرنٹ دشمن ہیں. ایک یہود, ایک مکہ کے مشرک, ایک مدینہ کے منافق اور ایک بدو. یہ 4 گروپ جو ہیں, اب یہ 4 پارٹیز جو ہیں یہ بیٹھی ہیں کہ کیسے ہم لوگ مسلمز کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہرٹ کریں. Okay. The entire faith was at stake. Within Medina, there existed pretension to Islam embedded with the plots of conspiracy and provocative deeds. As for the Jews, they maintained clear open hostility along with resentment and rage against the Muslims, while those in Makkah openly and continually called for revenge, which was coupled with an open intention to mobilize all potential resources in order to silence the Islamic voice once and for all. This later translated into a military action, the Battle of Uhud, which left a negative notion on the good name and esteem that the Muslims were carefully working to raise and preserve. مدینہ کے اندر اس طریقے کی کانسپیریسی اور پرووکیٹو ڈیڈز جو ہیں وہ جیوز کے دماغ میں آلریڈی چل رہی تھی, اور جو مکہ میں تھے وہ یعنی یہ یہود اور جو منافق تھے وہ اندرونی طور پہ دھیرے دھیرے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. ویرز مکہ کے اندر جو ہے وہ کھل کے, مکنز کے جو تھے وہ کھل کے اپنا بدلہ اور اپنا پلان اور اپنی کھندق کو جو ہے ایکسپلین, مطلب اپنے آپس میں شیئر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. سو یہاں پر 2 ڈھکے ہوئے اور وہاں پر کھلے ہوئے چل رہا تھا یہ معاملہ, اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کیسا کوئی ایک سٹیپ لیں کہ ہم فار ایور یہ اسلامک وائس, اسلامک پاور جو انکریز ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور دھیرے دھیرے یہ ایک جنگ کی شکل لے رہا تھا.
دوسری جنگ کی شکل لے رہا تھا کہ ان کی جو فیلنگز تھی, ان کی جو ریسنٹمنٹ تھی, ان کی جو تھاٹس تھی, ان کی جو نیگیٹیوٹی تھی, ان کے اندر جو پوائزن تھی, یہ دھیرے دھیرے ان کو جنگ کی طرف لے کر جا رہی تھی. اور الٹیمیٹلی وہ کون سی والی جنگ ہے جس کی طرف وہ اس کو لے کر جا رہی تھی؟ وہ ہے بیٹل آف احد, which left a negative notion on the good name and esteem that the Muslims were carefully working to raise and preserve. ایک طرف مسلمز جو ہے وہ اپنی وکٹری اور اپنا نام اور اپنا اسٹیٹ یہ سب مینٹین کرنے میں لگے ہوئے تھے, اپنا پازیٹیو جگہوں پہ لگے ہوئے تھے. دوسری جگہوں پہ یہ سارے لوگ جو ہیں اس طریقے کی پلاٹنگ اور پلاننگ اور بدلے کے اندر اپنے جل رہے تھے. تو یہ دھیرے دھیرے ایک الگ قسم کی شکل لے رہی تھی. القدر انویشن. The first intelligence to reach the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after Badr and while in Medina was of Banu Sulaim of Ghatafan, engaging in gathering troops to attack the Muslims. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took the initiative and prepared for a surprise attack against them on their own soil at a watering place called at Al-Qudar. اب ایک جگہ ہے, واٹرنگ کی جگہ ہے جس کا نام ہے قدر. ابھی پہلی انٹیلیجنس مانی انفارمیشن, جو آج کی تاریخ میں بھی وار میں ہم کہتے ہیں نا واٹ از دا انٹیل, تو یہ وہی ہوتا ہے کہ کچھ خبر, ان کے جو اسپائز ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اوکے, تو وہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن پہنچاتے رہتے ہیں. اور یہ اسپائز جو ہے نا یہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں دشمن کے علاقے میں کہ یہ کیا موو کر رہے ہیں, یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, یہ کیا اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں, اور پھر یہ لوگ آ کے ٹائم در ٹائم جو ہے وہ مخبر کر کے انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے بعد پہلی رپورٹ جو پہنچی, فرسٹ انٹیل جو پہنچا, وہ مدینہ میں تھا. کس نے لایا تھا؟ بنو سلیم جو غطافان میں تھے, اور وہ گیدر کر رہے تھے ٹروپس مسلمس کے اگینسٹ میں اٹیک کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, انہوں نے بھی انیشیٹو لیے اور انہوں نے پلان کیا کہ وہ بھی ایک سرپرائز اٹیک آرگنائز کریں گے. On receiving the news of an impending attack, they fled prior to the arrival of the Muslims. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained there for 3 days. The Muslim took 500 camels as booty, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam distributed to the fighters after setting aside the customary 1/5. Thus, each fighter gained 2 camels as booty. This invasion took place in the month of Shawwal after the year 2nd after Hijri, 7 days after the events of Badr. اب جہاں پر یہ لوگ اپنی گیدر کر رہے تھے غطافان میں, مکنز جو ہے اپنے ٹروپس کو گیدر کر رہے تھے اٹیک کرنے کے لیے, جب بھی بنو سلیم کے جو جب یہ انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ ان لوگوں کے اوپر سرپرائز اٹیک کا پلان کیا. اور جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا, مکن قریش کو پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرن مسلمز اٹیک کرنے کے لیے آ گئے, اور مسلمز جو ہیں ادھر 3 دن کے لیے رکے, اور پھر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. اور الحمدللہ مسلم آرمی کو وہاں سے جو مال غنیمت جو بوٹی ملی وہ کتنی تھی؟ 500 کیمل, 500 اونٹ کی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے فائٹرز کے اندر بانٹ دیا ایکولی, اور اپنے لیے کتنا رکھا؟ 1/5 حصہ اپنے لیے رکھا اور فائٹرز میں باقی بانٹ دیا, اور ایچ فائٹر کو کتنے 2 کیمل ملے. یہ قصہ تقریباً شوال میں ہوا تھا, 2nd year after Hijri, 7 days after the events of Badr. An attempt on the Prophet's life. The impact of defeat at Badr was so great that the Makkans burned with hatred and resentment over their horrible loss. To resolve this situation, 2 mushrik volunteered to quench their thirst and silence the source of the humiliation, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ابھی ان کی جو نفرت تھی جو مکنز کی, وہ اتنی زیادہ اور اتنا بدلے کی آگ اور اتنی ان کی نیگیٹیوٹی پیک پہ پہنچ گئی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں, اور جنگ کا بھی انتظار ان سے نہیں ہو رہا تھا. تو 2 جو مشرک تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم جا کر ان کا بدلہ لیتے ہیں, ہم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں. Umair bin Wahab al-Jumahi, a terrible polytheist, and Safwan bin Umayyah sat together privately lamenting over the loss and remembering the dead of the captives. Umair expressed a keen desire to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and free his son Wahab, who was captured and was currently in Medina. However, he was prevented by the burden of debts and for the support of a large. اب یہ جو 2 خرافاتی ہیں, 2 مشرک ہیں, وہ عمیر بن وہب الجماحی اور دوسرا صفوان بن امیہ ہے. یہ لوگ دونوں بیٹھ کے بہت رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں, کیونکہ اپنی ہار اور اپنی اس طریقے کی قراری ہار ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. دوسرا عمیر جو ہے, اس کا بیٹا وہب جو ہے, وہ ادھر پرزنر آف وار کی طرح مدینہ میں تھا, اینڈ وہ خود جو تھا اس کے پاس اتنے پیسے استطاعت نہیں تھے, برڈنس تھا اس کے پاس قرضوں کا, تو وہ رینسم بھی نہیں پرووائڈ کر رہا تھا. تو پھر اس نے ایک بولا میں ڈیسیجن تو اس نے خود لیا, اور صفوان کے بھی اپنے ریزنز تھے کہ یہ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرتے ہیں.
Umair agreed and asked Safwan to keep the matter a secret. He left for Medina with a sword on which he applied some deadly poison. अभी उमर और सफवान ने डिसाइड किया कि हम लोग ये हमारा इरादा जो है किसी को बताते नहीं है, हम इसको सीक्रेट रखेंगे, और वो मदीना के लिए रवाना हुए. उन्होंने अपनी तलवार पे एक किस्म का डेडली, बहुत खतरनाक किस्म का जहर लगा दिया था. Umar bin al-Khattab saw him at the door of the masjid and understood that he had come with some evil intentions. So he immediately went inside the masjid and informed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caught by the handle of his sword, Umar was escorted in. He greeted with the pre-Islamic greeting, to which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied that Allah had been gracious and taught them the greeting of the dwellers of the paradise. Peace be upon you. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam questioned him about the objective of his visit, to which Umar replied that he had come to see his captured son was well treated. When asked about the sword, he cursed it and said that they had gained nothing for it. When questioned about his real objective, he remained obstinate and did not disclose the secret meeting he had with Safwan. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam revealed to Umar the secret behind his mission. Umar was taken by surprise and an incredible astonishment seized him. So he immediately bore witness to the messengership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He then began to praise Allah Azza wa Jal for having been guided to the straight path. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became pleased and requested his companions to teach Umar the principles of Islam, to teach him the noble Quran, and to free his son. Safwan, meanwhile, was still entertaining false illusions of the approaching news that would receive honor and help bury the memory of the humiliation at Badr. He impatiently waited for the news of Umar, but to his great surprise, he was told that Umar had embraced Islam and become a devoted believer. Umar would later come back to Makkah, where he began to call the people to Islam, managing to convert many of Makkans to Islam. Subhanallah. बहुत ब्यूटीफुल किस्सा है. उमर और सफवान दोनों ने प्लान किए थे. उमर का बेटा वहाब था जिसको मदीने में कैप्टिव बना दिया गया था. उमर ने सफवान के साथ डिस्कस किया सीक्रेटली कि मैं जाऊंगा और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा. उसने अपनी तलवार के ऊपर एक बहुत डेडली सा जहर भी लगा दिया था. पूरे इरादे पुख्ता, और वो निकल पड़ा. जैसे ही वो मदीने में पहुंचा, मस्जिद में एंटर हो रहा था, उमर रदियल्लाहु अन्हु की नज़र उमर पे पड़ी. उन्होंने उसकी तलवार को पकड़ लिया और उसको एस्कॉर्ट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहुंचा उमर, और बड़े अच्छे से उसने सलाम अलैकुम कहा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए कि तुमने जो जन्नती हैं उनके कलिमात जो तुमने यूज़ किए, उनके तरीके से तुमने सलाम किया है, वो बड़ा खुश हुए. फिर उनसे पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो. उन्होंने कहा मैं देखने आया हूँ कि मेरे बेटे के साथ, वहाब के साथ कैसा मामला चल रहा है. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने बताया उनका इरादा. उन्होंने कहा कि तुम किस इरादे से आए हो वो मैं जानता हूँ. अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंस्पायर्ड दैट थिंग इन द हार्ट ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये सुनना था कि उमर जो है उसने शहादा लिया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट कर लिया, दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया. सुभान अल्लाह. अब जो है मदीने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुए, राजी हुए, और उन्होंने अपने सहाबा को कहा कि उमर को दीन इस्लाम की तालीम दे. उसके बाद उमर जो है आगे चल के उसने मक्का में जाके भी दावा करना शुरू किया. और इधर सफवान जो है, जो उसका साथी था, वो वेट कर रहा है कि मुझे अभी गुड न्यूज़ आएगी कि उमर ने अपना मिशन कर दिया और अस्तगफिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया. और उसके कानों में पड़ी ये न्यूज़ कि उमर मुसलमान हो गया है. अब आप देखें, ये एक छोटा सा इंसिडेंट है. हम क्या इरादा लेकर चलते हैं, हम क्या अपने इविल प्लॉट्स करते हैं, और हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली होता क्या है? होता वही है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमारी कदर में लिखी है. ये कितना ब्यूटीफुल टर्न है. यानी एक आदमी जो एक इतने बड़े गुनाह के लिए निकल पड़ा था और उसके लिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खैर रखी थी. सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल टर्न उसकी लाइफ में आया कि वो मुसलमान हो गया. उसने गुनाह नहीं किया, गुनाह का इंतखाब नहीं किया, जो वो बिल्कुल तैयारी से आया था. दूसरा ये कि वो दावा में लग गया. यानी नॉट जस्ट ही बिकेम अ मुस्लिम, ही गॉट इनटू दावा. मक्का में जाके उसने दावा करना शुरू किया. यानी सुभान अल्लाह, आप एक बात जहन में रखें, कभी भी लाइफ में जजमेंटल ना हो. कभी भी कोई एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तला है, आप बीच में आके ये तो जहन्नमी है, वी हैव नो राइट. सुभान अल्लाह, ओनली अल्लाह अज़्ज़ा वजल नोज, नॉट इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओनली अल्लाह अज़्ज़ा वजल नोज. तो हमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है. इसलिए बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे और हमें भी पढ़ते रहना चाहिए, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब, कि अल्लाह ताला की उंगलियों के बीच में है हमारे दिल, कब पलट जाए हमें पता नहीं. आज एक पल हम बहुत बहुत नेक और परहेजगार और बहुत दीनी हैं,
استغفراللہ العظیم ونعوذ باللہ. اگلے پل ہمارا کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا, کیسے ہمارا دل ہمارا عقیدے سے پلٹ جاتا ہمیں نہیں پتا. اللہ نوز بیسٹ. اسی لیے پل 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 اپنے آپ کو جو ہے ریمائنڈ کرتے جائیں, اللہ کے حوالے کرتے جائیں, ہدایت مانگتے جائیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ یا رب. ہمیں نہیں پتا ہمیں کون سی نالج یا کون سا والا جو ہم عقیدہ یا دین فالو کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے قابل قبول ہے بھی کہ نہیں. اللہم فقہنا فی الدین یا رب. آپ کنٹینیوسلی اس چیز کی دعا کرتے رہیں, آپ کنٹینیوسلی اللہ سے مدد مانگتے رہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلا پل کیا ہوگا. اور اسی لیے مہربانی کر کے کسی کے لیے ججمنٹل نہ بنے, کسی کے لیے کوئی ایسے کلمات نہ پڑھیں کہ بھائی دیکھو وہ تو حجاب نہیں لیتی, وہ تو نماز کے لیے نہیں اٹھتے, وہ تو قرآن نہیں پڑھتے. forget about it. آپ صرف اپنی چیزوں کے اوپر دھیان دیں, اینڈ پل پل آپ اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہیں. اینڈ دس از ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک آئی وڈ سے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ججمنٹل ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. امیڈیٹلی جیسا ہماری نظر پڑتی ہے لوگوں کے اوپر, ہمارے دماغ میں وہ ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں, اپنی نظروں کو, اپنے سماعتوں کو, اپنی زبان کو, اپنی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا گرفت میں پکڑ کے رکھیں. اور اس کا بہترین علاج یہ بھی ہے کہ آپ ذکر اور اذکار میں مبتلا رہیں. کنٹینیوسلی ڈو استغفار ایز مچ ایز یو کین. جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے نا اس طریقے سے ہماری استغفار چلنی چاہیے. بیکاز یقین جانیں ہم ہر وقت ہر پل ایسے بڑے چھوٹے کبیرہ صغیرہ خفی ہر قسم کا گناہ, ہر قسم کا نعوذ باللہ شرک کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنی زبان کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو ادھر انگیج کر کے رکھیں تاکہ آپ ان ساری فتنوں سے بچ سکیں. اینڈ سبحان اللہ, لائک ایوری ڈے اینڈ لائک ایوری ٹائم پیپل کیپ آسکنگ می ٹائم مینجمنٹ کا اور ٹپس. آج کی میری ٹپ آپ کے لیے یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں. اپنا دماغ, اپنی سوچ, اپنی زبان, اپنی سماعتیں, اپنی آنکھیں, اس کو اپنے گرپ میں رکھیں کہ وہ والی چیزیں دیکھیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے, وہ والی چیزیں سنیں جو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں, وہ والی سوچ اپنے دماغ میں لائیں جو آپ کو جسمانی اور روحانی طریقے سے ڈیمیج نہ کر سکے. کیونکہ واٹ یو لسن اینڈ واٹ یو سی از واٹ یو بیکم. So engage yourself in such activities that will make you more productive, not only in terms of the world, but in the terms of akhirah as well. اور جتنا آپ اس چیز کے اندر کامیابی پا لیں گے سبحان اللہ, تو آپ سمجھیں کہ آپ بچ گئے. بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ is by the izn of Allah. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے نیک اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اپنی عبادت کے اوپر گھمنڈ نہ کریں, اپنی نالج کے اوپر تکبر نہ کریں, اپنے نیک اعمالوں کے اوپر اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی بڑا نہ سمجھیں, بیکاز اگلے ہی پل ہمیں نہیں پتا. دیکھیں آپ عمیر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا سبحان اللہ. ایک پل وہ نبی کا قتل کرنے نکلا تھا اور دوسرے ہی پل وہ سبحان اللہ دین کا دائی بن گیا. تو ہمیں نہیں پتا. ریممبر دس آلویز. اور ہو سکے تو اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی سٹوریاں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں. وین یو آر ہیونگ ڈنر ود یور فیملی, وین یو آر سٹنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو یور مدر اور یور سسٹر, چھوٹے چھوٹے قصے بتائیں ان کو. انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے ہمارا دین. صرف یہی چند باتیں اور اوپری مسئلے اور اپنے فقہ کے معاملات یہ مت کریں. نفرتوں کو ختم کریں, زہر کو ختم کریں, فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. آج کی تاریخ میں مسلمان قوم کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. آج کی تاریخ میں مسلمان قوم جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے, اس کو اور نہ پھنسائیں اپنی جہالت سے. دس از مائی یعنی ریکویسٹ, ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون کہ ایسی کوئی بھی بیوقوفی نہ کریں جس سے کہ مسلمان قوم کو تکلیف پہنچے. اینڈ کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں. With that, I end our today's discussion. اگر کوئی question ہے تو please raise it up. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Any questions? Nothing? Oh, okay. Yes, Afshan, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہاں پہ السلام. تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے جی. اب آپ جو اپنی عمر ابن خطاب یہ یہاں پہ آپ بول رہے ہیں ایمان لائے, بٹ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ اللہ وہ اللہ. اوکے, یہ عمر بن خطاب نہیں, عمیر ہے, عمیر. There are 2 characters here. عمر بن خطاب نے تو ان کو پکڑا گیٹ کے اوپر. عمر UMAR and UMAIR. 1 minute, let me write the name. Good, Afshan, you asked this. ایک منٹ. دونوں میں عمر اینڈ عمیر, وہ جو listen. عمیر اینڈ صفوان جو ہے وہ مشرک ہیں, اور عمر ابن خطاب کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم عمیر کی بات کر رہے ہیں. اور میں نے ان کا پورا نام بھی آپ کو بتایا, عمیر بن وہب الجماحی. میں لکھ لیتی ہوں ادھر, پلیز چیٹ میں دیکھیں.
Okay. Are we clear? यस यस अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. जब मैंने पूछ लिया, नहीं तो बहुत देर तक खुजली नहीं होती नहीं, my दिमाग God, में. बहुत अच्छा, because वो नाम इतने confusing है ना. That's why one is Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu is different and Umair bin Wahab al-Jumahi. Okay. जी. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू. अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अभी आप जो बोल रहे थे ये किस्सा ऐसे भी होता है ना कि हम लोग किसी की बात सुनते हैं और फिर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो चीज दिल में रहती है, तो देन वी उसके अगेंस्ट में हम हो जाते हैं विदाउट नॉलेज कि वो उसका एक्चुअल सिचुएशन क्या था. Absolutely. सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस. देखो वो कुछ करने गया था और अल्लाह ने उसके साथ खैर के मामले किए. माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह. अल्लाह. बहुत अच्छा नुक्ता Yeah. आपने बोला समीना कि हम लोग जो है ना कभी कभार ये काम करते हैं एंड फीमेल्स टॉक अ लॉट. कभी कभार नहीं, बहुत सारे बार होता है ऐसे, क्योंकि कभी Yeah. कभी फैमिली मैटर्स में भी हो जाता है और Absolutely. फ्रेंड्स में भी हो जाता है. Absolutely. सो इट इज काइंड ऑफ ट्रस्ट इन द रिलेशन. जब आप अल्लाह के लिए खालिस अपना नियत रखते हैं तो सारी चीजें खुद ब खुद खुल जाती है. बिल्कुल माशाल्लाह. बिल्कुल. एंड यकीन जाने आई कीप डिस्कसिंग ओवर दिस. मुझे ना एक वो इवल्स ऑफ द टंग के ऊपर ना आई होप वी आर एबल टू डू अ लेक्चर ऑन दैट, बिकॉज वो मेरा हमेशा से एक टारगेट रहा है कि जबान से ना हम लोग जाने अनजाने और ना जाने इतने सारे गुनाह करते हैं. बहुत सारी हमें पता है हदीसें हैं इसको लेकर. तो जबान है ना, यानी अगर हम सिर्फ किसी की बात सुन रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट देम, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, वो किसी की गीबत कर रहे हैं और वो बुग़्ज़ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ सुनकर उसमें शामिल हो जाते हैं. यानी वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, वी हैव टू एक्नॉलेज इट. और हम उस गुनाह में मुब्तिला हो गए, नौज़ुबिल्लाह, हमने हमारी नेकियां जाया कर दी, हमने हमारी नेकियां दे दी. तो ये जो चंद चीजें हैं ना जो कि हमारी कलेक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप नेकियां कलेक्ट जो हमने की है, उसमें हमने खुद ही अपने हाथों से लीक कर दिया. तो ये चीजों से कैसे बंदा बचे, ये चीजों को कैसे बंदा रोक लगाए, ये एक सोचने वाली चीज है. अब हमें सिला रहमी भी करनी है, हमें कनेक्शन भी करना है, हमें कम्युनिकेशन भी करना है, और फिर हमें ये सब चीजों को भी रोकना है. इसके लिए मैंने एक पर्सनल फॉर्मूला निकाला है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज को फॉलो करूं. एक तो ये, जैसे मैंने आपसे बताया कि जिक्र को जारी रखें. आप अपने बात भी जब आप किसी से भी करती है ना, तो आप उसके अंदर चंद दुआएं पढ़ती रहें, चंद कलेमात पढ़ती रहें, एंड देन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद बिस्मिल्लाह एंड औज़ु बिल्लाह एंड ऑल दैट, ताकि जो शैतान फितना उधर मौजूद है ना वो गायब हो जाए. दूसरा ये कि आपकी अगर कन्वर्सेशन 100% है ना, तो उसका 60 to 70% आप इस्लाम की ही बात करें. आप कोई हदीस डिस्कस करें, आप कोई कुरानिक वर्स डिस्कस करें, आप कोई किस्से, कोई सीरा, कुछ भी ऑलवेज इस्लाम देर से कि रिलेट जब करें. हम दो बात करते रहते हैं, तीसरा इस शैतान, आई ऑलवेज टेल कि हम जब कोई दो बात करते रहते हैं तो तीसरा आपको बहकाने के लिए शैतान होता एब्सोल्युटली. है. और ये तो रहेगा careful. शैतान की कोशिश यही रहती है कि आपकी नेकियां जो कलेक्ट हुई है ना, उसको कैसे जाया किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए. तो इस वजह से अब हमारा चैलेंज ना, मुझे ऐसा लगता है कि नेकियां करने में हमारा चैलेंज नहीं है, हमारा चैलेंज उसको रिटेन करने में है. तो उधर आप अपनी मेहनत How करें, to उधर keep आप it उसको safe. ताकत लगाएं. बेशक. तो जज़ाकल्लाह खैर. वयाक इंशाल्लाह. तो मैं अल्लाह आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें जो है ना जो हम डिस्कस करते हैं वो कभी कभार इंप्लीमेंट करने में बहुत हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपसे फिर से आपको रिमाइंड करूंगी कि ये डिफिकल्ट बेशक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. अल्लाह की मदद आएगी अगर आप खालिस नियत से अल्लाह की मदद को पुकारोगे. तो इंशाल्लाह ताला मे अल्लाह मेक इट ऑल इजी फॉर अस. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.